میں ایسی جلدی نہیں کہوں گا انہیں، کیونکہ یہاں اہم ہے قائم مقام. آپ کے ملکی قانون کے تحت بھی میں جملہ کہوں گا. قائم مقام حکم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو رویہ منیر کے ساتھ ہوگا پوری نائب کے ساتھ ہوگا. مثال میں دیکھو، جو پروٹوکول آپ صدر کو دیں گے، جو اس کا قائم مقام ہوگا وہی دیں گے اس کو. مگر یہاں وہاں یہ مجبوری یہ ہے کہ پیسہ بنا دے تو شرک ہو جائے گا. پیسہ بنانا نہیں، وہاں عبادت ہے، یہاں تعظیم ہے. عبادت کا رویہ ہوگا، کوئی تعظیم کا رویہ ہوگا. نیت عبادت ہوگی، رویہ عبادت میں، بنیت عبادت ہوگی، یا بنیت تعظیم ہوگی. تعظیم کی یہی تو اللہ نے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا میری عبادت تو تب ہوگی جب تم پہچانو گے تو تب میری عبادت ہوگی. پہلے ضروری ہے میں ان کو پہچانوا دوں جن کے ذریعے سے میری عبادت ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب تمام ملائکہ کو کہا، سارے ملائکہ سجدہ کرو جب میں روح پھونک دوں. جب تک روح نہ پھونکوں سجدہ کرنا نہیں، جب پھونک دوں دیر نہیں. ان 14 نے سجدہ کیا. ہم نے کہا قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو. کون ہے ہم کہنے والے؟ قلنا للملائکۃ اسجدوا، میرا حبیب یاد کرو، یاد کرو حبیب کو گواہ بنایا جائے. ہم نے کہا سجدہ کرو، محمد رسول گواہ ہے، ہم کہنے والے اور ہیں. کن میں شامل کیا؟ دین. جو توحید کی پہچان ہوں گے، توحید کی رضا کا سبب ہوں گے، توحید کی خوشنودی کا سبب ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ دین. شریعت میں نہیں، دین. تو اب کون ہے وہ؟ یہ معصومین. جب یہ 14 معصومین ہیں تو یہ کیا بنے؟ دین. دین بنے، شریعت. یہ کیا بنے؟ دین بنے. دین میں شریعت ہے. شریعت، دین کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت کا نام بھی دین ہے. بھی بنے. تو اسی لیے اب اللہ نے ان کو کیا کیا؟ دین بنایا. اور دین کیسا بنایا؟ اپنے دین میں اسے تسلیم میں برابر کا شریک کیا. اعتقاد قلبی میں صرف توحید کو مانے نماز ہوگی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، کیا بات ہو جائے؟ محمد رسول اللہ کہیں گے، پھر اسلام کے دائرے میں آ جائیں. پھر تکلیف تو اللہ نے بڑا جانتا ہے ہمیں، اسے تکلیف نفس کو دی ہے، جسم اور روح کو نہیں دی. روح کی تسلیم کا نام ایمان ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا نمازوں کا ہوگا ہی نہیں. اور نفس پاک ہوتا ہے علی الولی اللہ. بات کو آگے بڑھا دیں. اور یہ بات میں ایک علم کلام اور منطق فلسفے کی بنا پہ بھی کہہ کے آگے بڑھتے ہیں. جن کی تسلیم با اعتبار دین توحید کے برابر ہو،
جن کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الحمد، ٹھیک ہے، یہ تسلیم ہے، اسی تسلیم کا نام دین ہے۔ جن کی تسلیم کا نام دین الہی ہو، ان وجود پاک میں کوئی بھی عیب نہیں ہو ان میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ کون سے عیب ہے؟ نہ عیب جسمانی ہوگا، نہ عیب نفسانی ہوگا، نہ عیب عقلی ہوگا، نہ عیب نسبی ہوگا۔ خاندان کا بھی عیب نہیں ہوگا، سرکار کوئی عیب نہیں ہوگا۔ جب یہ بے عیب ہوں گے تب دین بے عیب ہوگا۔ دین بے عیب ہے نا، دین تو دین بے عیب ہے، ان کی بنا پہ ان کے ماننے کا نام دین ہے۔ تو جب دین ہے تو ان میں کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہو؟ کیا کوئی عیب نہیں ہو۔ جب نہیں ہوگا تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہو گیا، یا ایک لمبی بحث ہے، اسے آج نہیں کرتے پھر کریں۔ یہ ہوا کہ یہ ہو گیا جناب دین، یہ ہے شعبہ باللہ۔ اب آ گیا شعبہ للہ، جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اخلاقیات کس کے لیے کرتے تو اپنے لیے۔ اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ للہ، قربتاً اللہ۔ ہر عمل دین میں قربتاً اللہ نہیں، دین ڈائریکٹ تسلیم کا نام ہے۔ میں کیا کروں؟ دین میں قربتاً اللہ نہیں، شریعت میں قربتاً اللہ، کیونکہ شریعت وسیلہ ہے پہنچنے کی، اور انہی کے ذریعے سے وہاں پہنچے گی۔ دین تو ڈائریکٹ معاملہ، شریعت وسیلے سے جائے گی، تو اسی لیے شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ تو اب یہ شریعت کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے۔ اب اس میں جتنے اخلاقیات ہیں، عمرانیات ہیں، کل بیٹھ کریں گے عرفان اور نورانیت یہ کیا ہوتی ہے، ادھر بیٹھنے کے ابھی ذہن پریشان نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا کہ اب جتنی عمرانیات ہیں اور جتنی اصول فقہ ہے اور یہ تعزیرات ہے، حدود ہے، تمام جتنی آئیں کس میں آئیں؟ شریعت۔ اب شریعت میں ہوں گی تو اب جنت اور دوزخ کس میں ملے گی؟ آپ فرما دے پورے تاکہ آپ کا جو جواب آئے گا اب شریعت کس میں ملنی چاہیے؟ لیکن شریعت پر اجر ملتا ہے، دین پر مغفرت۔ دین مرکز عبادت ہوتا ہے، شریعت طریقت عبادت ہوتی ہے۔ طریقہ عبادت پر ثواب ملتا ہے، مرکز عبادت پر جزا ملتا ہے۔ مرکز عبادت کیا ہو گیا؟ دین۔ اب دیکھنا ہے قرآن نے دین کی لفظ کس کے لیے کری؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کو مانتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ سورہ معارج 29ویں پارے میں، سورہ معارج میں جنتیوں کی 12 علامتیں اللہ نے بیان کی۔ 1 2 نہیں 12۔ تو فرمایا ان 12 علامتوں میں اولئک فی جنات مکرمون، سارے عزت کے ساتھ جنت میں موجود ہوں گے۔ اور ان کی ایک صفت یہی بتائی، اور بتاتے بتاتے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ جنتی ہیں جو دین کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، تسلیم نہیں۔ جو صدقون کے معنی تصدیق کرنا، تصدیق کے معنی ماننا، ماننے کا نام تسلیم ہے، اور تصدیق کرنے کا نام تصدیق۔ ماننے کے بعد تصدیق ہوتی ہے، مانا ہی نہیں ہے تصدیق نہیں ہوتی۔
کیا کہہ رہے ہو؟ تصدیق کیا ہوگی؟ ماننے کے بعد. جب ماننے کے بعد تصدیق ہوگی تو یہ کن کی تصدیق کر رہے ہیں؟ والذین یصدقون بیوم الدین، کہ وہ دین کے دن کی تصدیق کر رہے ہیں. کون؟ مومنین، جنتی. جب جنتی تصدیق ہے یہ تو قیامت والا دن ہے ہی. یہ دین کون ہے جس کا دن ہے؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ باتیں سمجھ نہ آئے. وہ یہ واقعی. اب سورہ مدثر میں کیا فرمایا؟ کنان ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین بل نکذب بیوم الدین، ہم دین کے دن کو جھٹلاتے تھے. وہ کون سا قیامت کا دن تو ہے نہیں، اس لیے کہ قیامت اور رسالت کو جب مانا گیا تو قیامت خود مانی گئی. وہ قیامت کسی بھی اصول سے باہر نہیں ہے. وہ تو مانی گئی کہ یہ کون سا دین ہے جس دن کی وہ تقسیم کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے کوئی تو دین کا دن ہے تو خوش ہونا چاہیے نا بابا. باتیں نکلائی نا قرآن سے. وہ کون ہے؟ کننا نکذب بیوم الدین. اسی وجہ سے پھر مجبورہ کہتا ہے. دیکھیں ادراک کا 12 مرتبہ قرآن میں آیا. ایک جگہ 13 مرتبہ بھی ہوتا تھا. 13 مرتبہ وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک من ہوتما ہے وما ادراک من قاریہ. لیکن جب دین کی بات آئی اسے دوہرا کہا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. کس نے تجھے بتلایا کہ دین کا دن کیا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کوئی تو دین ہے نا ایسا جسے 2 مرتبہ رسول سے کہا گیا کہ یہ دین کون ہے. پوچھا گیا مولا فرمائیں یہ دین کون سا ہے جس کی وہ تصدیق کر کے جہنم جائیں گے، وہ تصدیق کر کے جنت جائیں گے. 2 مرتبہ رسول سے کہا جا رہا ہے. فرمایا الدین ہوا خروج القائم. جس دن بھاگنا آئے گا وہی تو دین کا دن ہوگا. برات تاجیل امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند اسی اب بات کو کیا کروں پھیلانا پڑتا لیا. اسی دین کے عرفان رکھنے والے کو یہ جو دین ہے جس دین کی میں نے تعریف عرض کی ہے اس میں جو شعبے ہیں اس دین میں کون کون آتے ہیں ان کے کی معرفت و عرفان کا نام. جو بھی عرفان حاصل کرے گا اسے عارف ہے. اور کل ہی میں نے عارفین کے بارے میں جملے کہے تھے. جب وہ ان کا عرفان دیتے ہیں ان کے عرفان میں ہر وقت مسترد رہتے ہیں. جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہو. وہ ذرا معیار بڑھائیں خدا کے لیے معیار بڑھائیں. میں تمہیں کہوں گا یعنی ان کے عرفان میں ایسی طلب میں مسترد رہتے ہیں جیسے پانی کو مچھلی کو پانی سے نکالتے وہ تڑپتی ہے. اگر انہیں دیدارے معرفت امام کم ہو جائے یہ ساری رات تڑپتے ہیں. کون سا قصور ہوا؟ کون سی غلطی ہوئی کہ معیار عرفان کم کیوں ہو گئے؟ اسی وجہ سے کل میں نے آج کیا اسی عارفین کی جو 18 درجے ہیں انہیں درجوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کل ایک درجہ تھا جس درجے کا نام الوقت تھا. الوقت کی سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے یہ بھی منتظر ہوتے ہیں کسی وقت کے. جب ایک طلب کی گھڑیاں جو گزر رہی ہیں جب وہ مطلوب مل جائے تو پھر تو الوقت ہونا چاہیے. اسی لیے کل میں نے عرض کیا کہ عالم کا قلب اور زبان ہر وقت ذکر میں جاری رہتی ہے. ذکر کل میں نے بتا دیا کہ ذکر کون
ذکر میں جب جاری رہتی ہے نا اس کا قلب جاری رہتے ہوئے صرف وہ جاری نہیں ہوتی، اس جاری میں خواہش نہیں ہوتی، اس جاری کرنے میں طلب ہوتی ہے، طلب میں حرص ہوتی ہے، خواہش نہیں ہوتی، طلب ہوتی ہے، طلب میں حرص ہوتی ہے، اس حرص میں ذکر ہو رہا ہوتا، کتنی جلدی ملے، کتنی جلدی ملے، کتنی جلدی مشاہدہ ہو۔ اب جب اس ذکر میں ڈوب کر اپنا تصور امام کے جمال سے ملاتا ہے اور پھر ان کی توفیق آتی ہے، توفیق کے بغیر نہیں، جب ان کی توفیق آتی ہے اور اس توفیق میں وہ مہربانی کر کے نظر کرم کر کے جب اپنے جمال کا اسے مشاہدہ کرا دیتے ہیں، پھر یہ ذکر میں اور کچھ نہیں کہتا، کہتا الوقت، الوقت، یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے۔ اس کے لیے میں نے کل بھی جملہ کہا کہ جب یہ مثال یہ دیتے کہ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں جہاں ہمیں محبوب ملا ہے، جہاں تمنا پوری ہوئی ہے، جہاں اللہ کی تمنا پوری ہوئی، وہ الیوم کہتا ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت کہنے میں کیا بات؟ جب ہم یہاں پر پہنچے پھر ان کا ذکر کیا ہو جاتا ہے؟ یہی وقت ہے، پوری زندگی کا سنہری وقت۔ جب سنہری وقت ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہو گیا نا، مشاہدہ تو ہو گیا، پہلی منزل تو ہو گئی، جو نیچے منہ کی ہوئے خدا کی میری طرف دیکھیں۔ اب اگر تھوڑا سا اور لینا چاہتے تو میں ابھی آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اب اسی کا دوسرا مرحلہ آتا ہے حال و محل، حال اور محل۔ اب جب وہ ذکر کرتا ہے ہر وقت مومن ہر وقت زبان و قلب ذکر رہتی ہے، وہ ہر وقت کا ذاکر، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ہر وقت ذاکر ہو کوئی عارف ہوتا، کوئی لمحہ ذکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب جب وہ ذکر میں مصروف ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اب اسی ذکر میں چونکہ وہ کمال طلب میں اور طلب میں بھی حرص میں چونکہ وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اب اس کے قلب پر فرود شروع ہوتا ہے، اس کے قلب میں فرود۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے تجلیات کا فرود ہوتا ہے، جیسی جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسا ویسا فرود۔ اب فرود ہوتا ہے، جب فرود آتا ہے ایک آیا دوسرا آیا، ایک آیا دوسرا آیا، ایک آیا دوسرا آیا، اب اس کی منزل آگے جانے گی۔ اب جب یہ فرود آیا تو اس فرود کو وہ حال کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اس کمال کی حالتیں کہ ہمارے قلب میں فرود ہو رہا ہے، لیکن برف فرمانے کر رہا، فرود ہو رہا ہے۔ اب فرود میں وہ کیا کہتے ہیں؟ حال۔ اب جب حال کی منزل میں جب وہ بڑھتے ہیں نا، جب اسی حال میں انہیں کچھ مطلوبہ شے مل جاتی ہے، قلب کو پھر جس میں وہ شے مل جاتی ہے پھر وہ اسے محل کہتے ہیں۔ میں آپ اصطلاح کہوں یہی، اگر آپ صحیح اصطلاح کہہ دوں پھر وہ یہ کہتے ہیں مدتوں سے میں محل بنا رہا تھا، آج ہی محل مکمل ہوا۔ اور دنیا سمجھ رہی تھی شاید دنیا کا کوئی محل بنا رہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے میں نے آج محل بنا دیا، 100 سال آج سے 100 سال بعد محل بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہاں محل بنایا؟ کوئی محل بنایا، آپ کو کیا بتاؤں؟ دیکھنے والے بیٹھا بھی جھوپڑی میں، محل کہاں بنایا؟ آج ہی تو مکمل ہوا، آج ہی آپ اس محل میں بیٹھے ہیں۔
ظاہر اور باطن اور وہی عارف ہوتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہو محل. اب جب وہ محل کس کی بنا پہ؟ محل پر دولت سے محل، دولت والا محل نہیں، عرفان کا محل بنایا. اور عرفان کا محل کیا ہے؟ اس کا قلب. اب میں دوسرا کہہ کے آگے بڑھوں. اب جب عرفان کا محل بنا دیا، ہر وقت اس محل کی تزئین میں رہتا ہے، کہیں محل میں درار نہ آ جائے. کسی درار نہ آنے کو تقویٰ کہتے ہیں. میرے محل میں سیلاب نہ آ جائے، کہیں دیوار پر سفیدی نہ کم ہو جائے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ سے کرتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے میرا محل نہ خراب ہو. بڑی محنت سے بنایا ہے، ساری زندگی بنا دی ہے، پوچھی نہ کری ہے. خدا نہ کرے یہ محل میں کہیں کوئی خرابی نہ آ جائے، پھر کیسے میں درست کروں؟ تو وسیلہ تو ہوگا نہیں. اگر کمی ہوگی تو وسیلہ تو وہاں کا یہاں کا تو ہے نہیں. تو وہاں کا ہے اس کے لیے پھر 100 سال چاہیے، پھر 100 سال لگے گے، پھر کوئی جا کے وہاں پر کوئی چیز بڑھے گی. اس لیے کیسا مزاج ہو جاتا ہے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا محبت علی میں. امام ملحوظ ہوتی ہے، امام نہ ناراض ہو جائے، اللہ نہ ناراض، امام نہ ناراض ہو جائے، امام کے سامنے ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. خوف پھر ایسے آدمی کو جہنم کا خوف نہیں ہوتا، نہ جنت کی تمنا ہوتی. جن کے غلاموں کو یہ در مل جائے جنت کی پرواہ نہیں کرتے. جنت کی کیا ضرورت؟ میں تو یہی دروازہ ہے جنت ہے. نہیں، جن کو یہ دروازہ مل جائے اس سے بہتر جنت کون؟ یہ دروازہ کیا؟ جنت. کس کی تمنا میں رہتا ہے؟ سو رہا ہے تو انہیں کے دیکھیں، پوچھ رہا ہے تو انہیں کے دیکھیں، دفتر میں بیٹھا ہے تو اسی کے دیکھیں، بازار میں چل رہا ہے تو انہیں کے دیکھیں، سودا بیچ رہا ہے تو انہیں کے دیکھیں. جب ہر وقت انہیں کا ذکر ہوگا، یہ بنیں گے جا کے امام زمانہ کی کابینہ کے. بات سمجھ آئی؟ بس جنگ غزوہ طائف، جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف میں، طائف ایک غزوہ ہوا ہے. غزوہ حضور بھی تشریف لے گئے. غزوہ ہوتا ہے جب سرکار خود جائے. ابھی تو بیان کریں گے تھوڑا تھوڑا. میں کہتا ہوں زیادہ خوراک نہ دیں، تھوڑی تھوڑی خوراک ہضم ہوتی جائے. میں ہلکا رکھے نہیں انشاءاللہ. اب یہ موضوع سیدھا ہو رہا ہے انشاءاللہ آہستہ سے. اب آگے بڑھائیں گے. آج محل تک پہنچا دیا میں. محل تو نہیں دیا نا انشاءاللہ. محل اب زیرین نہ ہو، خراب نہ ہو. محل بڑی محنت سے میں نے محل لگا. میری بھی محنت ہے محل میں آپ تک پہنچایا. آگے محل آپ کے حوالے. اچھا جناب غزوہ طائف سرکار موجود ہیں.
جناب علی علیہ السلام بھی موجود ہیں کہ دیکھیں ان کا ہر قول و فعل دین، ہر قول و فعل شریعت، ان کے لیے تو تصور ہی نہیں۔ جناب علی کو بلا کے رسول خدا تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے، جہاں رسول علی سے سرگوشی کرے پھر علی کیسے ہے؟ سرگوشی کی طرف اگر آپ کے پاس یہ رکھی ہوئی ہے، یہ میرے پاس معجزات عالم ہم اس میں بھی موجود، یہ سرگوشی اسی چیز پر ہاں بھائی۔ تو یہ ہوا کہ سرگوشی کر رہے اور وہ سرگوشی جب بڑھی تو اب میں کیا کروں؟ کیسی بات ہے کہ لوگوں کو سرگوشی کرنا شاک گزری، شاک اس لیے کہ شاک گزرنا ہی دلیل ہے کہ عرفان کی منزل ختم ہے۔ جو رسول کا عمل شاک گزرے تو وہاں مومنیت کہاں گئی؟ یہ کیا ہو گیا؟ رسول تو کسی مسئلہ کی بنا پہ بات کر رہے تھے تاکہ فضائل علی نمایاں ہو جائے۔ آخر شکایت ہو گئی کسی آگے کا سرکار آپ نے سارا ٹائم علی کے ساتھ گزار دیا، ہماری بات تو بات نہیں، کہنے لگا صرف میں علی سے بات نہیں کرتا اور سننے پر بات میں صرف میں علی سے سرگوشی نہیں کرتا، بس ان اللہ انتجا، اللہ علی سے سرگوشی یہ ہے جو دین ہے۔ انشاءاللہ کل یہ پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ آج شب جمعہ مجھے ابھی حکم دیا ہے کہ آج اس جوان کی شہادت پڑھے جسے علی اکبر سیدنا سے قبول فرمائے۔ نام ہی ایسا ہے، امام فرماتے ہیں جب علی اکبر کی مصائب آئے ایسے رویا کرے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے۔ فرمایا ایسے رویا کرے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے عاشق روتی ہے۔ ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہ آپ فرماتے میرے اکبر کو تم نے دیکھا نہیں، کہ فرمایا میرے علی اکبر کو تم نے دیکھا نہیں ہے، کیسا تھا میرا علی اکبر؟ امام فرماتے میں جانتا ہوں، میں بہت بڑی قیمتی شے اسلام کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ صحیح کا بھی حکم ہے مجھے آپ ایسے طریقے سے بات کریں کہ آ گئی 10ویں کی رات، صحیح کا حکم ہے، اس لیے میں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آ گئی 10ویں کی رات، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہہ کے آگے بڑھوں۔ آقا مہدی بحر العلوم بہت بڑے خطیب تھے اپنے وقت کے، اور امام کے حرم پاک میں روزانہ مجلس پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجلس میں شہادت جناب علی اکبر نے بسائے رو لے امام حسین علیہ السلام تصور میں امام نے مہدی بحر العلوم پڑھتے پڑھتے روانی میں حرم پاک میں روانی میں کہا کہ علی اکبر کو میرا ماشاءاللہ یہی حق ہے۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا علی اکبر کو نیزہ لگا سینے میں نے توڑ دیا، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مدام دوڑتا ہوا کہا میں بھی پڑھنا بند، پڑھنا بند کر دے۔ جب بند ہو گیا کیا بات ہے؟ کہنے کا جب سے تو نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، امام کی زری سے خون میں ابلتا اللہ
مہنگی مہنگی بتا دیں کہ میں سارا دن بھوکا رہا، رات کو روتے روتے میں سو گیا، خواب میں جناب زہرا آئی، مجھے کہا مہدی آج کے بعد علی اکبر کی شہادت زبان کی شہادت امام کے سرانے نہیں پڑھی، پہلی کہتا میں نے رو کے کافی تھی بات، کیا میں نے غلط پڑھی ہے؟ فرمایا تم نے غلط نہیں پڑھی، آج کے بعد نہ پڑھنا، میری سبب کیا ہے؟ فرمایا جب سے تم نے شہادت پڑھی ہے میری زینب نے حسین کے گلے میں باہر ڈالی ہوں۔ ماشاء اللہ یہی ہے، ماشاء اللہ یہی ہے۔ زینب عالیہ میں بھائی کے گلے میں باہر ڈال کے کہہ رہے حسین بتا صحیح میرے اکبر کا قصور کیا قصور ہے اکبر کا؟ ماشاء اللہ آ گیا علی اکبر، آ گیا، ہو گیا مسائل، آ گیا علی اکبر۔ چونکہ تھینک یو، میں فرمائش پوری کر کے یہ بات مکمل کر دیں گے۔ آ گئی 10ویں کی رات، جب 10ویں کی رات آئی امام ایک ایک خیمے سے ہوتے ہوئے جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، سب سے پہلے اصحاب کے خیمے میں آئے، سارے صحابی اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں آج ہمارا سن بھی بوڑھا ہو گیا ہے اور امام پہ بھی وقت آیا ہے۔ حبیب اکرم اللہ نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے تو سن بوڑھا ہوا ہے، ایمان تو جوان ہے۔ امام نے دعا دی، جب دیکھا امام کھڑے ہیں کہ مولا آپ دروازے پر کھڑے ہیں، فرمایا میں نے آپ کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ یہ کہہ کے امام اپنے خیام اہل بیت میں آئے، جناب زینب عالیہ کے خیمے میں۔ کیا دیکھا؟ دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے تمہیں خبر ہے کل تمہارے ماموں پہ کون سا دن آنے والا ہے؟ میں بہت بڑی مسائل کے رفتے اور محمد تمہارا قبضہ یقین تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہارا قبضہ ہو جائے گا نہر فرات پر۔ اگر پانی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ماں نہیں بنوں گی، میں قربان نہ ہو جاؤں۔ دونوں شہزادوں نے بڑے کان کا دل تو آنے امام نے دعا کی آگے بڑھے۔ جب امام نے دعا کی جناب زینب کے گلے پہ امام کی پیشانی پہ بوسا دیا، امام چلے آگے آئے۔ 13 سالہ علی قاسم، امیر قاسم 13 سالہ جناب ام فروا آگے بٹھا کے کہہ رہی ہے قاسم کل اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہو، تیرا پہلے لاشا آ جائے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ بس اتنا کہا، قاسم کہتا اگر لاش آنے کے قابل نہ رہے اوروں کی لاشیں آنے کے قابل ہو، اگر میری لاش قابل نہ رہے آنے کے بعد تو ماں بنے گی۔ ماں نے یہ کہہ کے امام نے دعا کی، بس جس کے لیے میں نے محنت کی ابھی پڑھتا ہوں۔ اب آئے امام جناب ام لیلا جو جناب علی اکبر کی ماں ان کے خیمے کے دروازے پر اب امام اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ام لیلا ایک چراغ دیکھ کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر رونا چاہتے ہیں۔ اب امام نے یہ منظر دیکھا، کہا ام لیلا کیا کر رہی ہے؟ کہا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں ساری رات علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا، ان کا نقش میرے دل پہ ایسے سما جائے۔ امام نے دعا دی، اللہ پر دعا دے کہ امام خیمے سے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا، آذان کا وقت ہے۔ 10ویں کی رات آپ آذان کا اہتمام کرتے ہیں، نوجوان انتظار میں ہوتے ہیں۔ امام کو فرمایا آج حجاج بن مسروق نے آذان نہیں دے گی، علی اکبر تم آذان دو تاکہ تمہاری آواز مائیں بہنیں رسول کی سن لیں، دشمن بھی سنے کہ رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ امام کا حکم لے کر علی اکبر گلدستہ آذان پہ آ کے کھڑے ہوئے، آذان شروع نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا ہوا آج حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، جو رونا چاہتے میرے ساتھ ہو جائے، ہوا حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، ہوا میں احتیاط پیدا ہوا، علی اکبر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رو کے کہا میں آذان دیتا ہوں، میری آذان کی آواز مدینے کو
پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو میرے لال لہجۂ نبی میں تم اذان دو سکون دل بہار ہو دل بہار ہو ان کو تھام کر ماں کہتی ہے رو کر اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو جنگ آج آئے اور کسائے میں شروع کرو عشقوں سے وضو کرو عشقوں سے وضو کرو دل موجزائی شان پیغمبر اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو کون کون بھی گنا نبی ہے نا بلال ہے حسین پر مرال ہے مرال ہے فیصلہ یہ بات سوچ کر اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو تم تو میرے لال ہو تم ہی تو میرے لال ہو اذان میں کمال ہو اذان میں کمال ہو یہ بات سوچ کر اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو جیل آج آیتوں کے سائے میں شروع کرو عشقوں سے وضو کرو دل مرتضی شان پیغمبر اٹھو اذان دو ہو گئی سحر ہم شکل پیغمبر اٹھو اذان دو اٹھو اذان دو